بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے 11th آور اور میں ہوں وسیم بادامی۔ ایک بڑا کامن سا ایک جملہ ہے، یعنی کچھ لوگ مذاق میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اب تو حال یہ ہے کہ اگر کوئی گلی کا کتا بھی مر جائے کہتے ہیں امریکی سازش ہو گئی، اسرائیلی سازش، امریکہ نے کروا دیا، یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، وہ اسرائیل کے ہاتھوں بھکا ہوا ہے۔ یہ باتیں ہم بہت زیادہ سنتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک چیز ہمارے ذہن میں آ گئی، لیکن مقصد یہ ہے کہ آج کے پروگرام میں ذرا بات کچھ اس پر آسان الفاظ میں، یعنی عام طور پر جب ذہن یہ آتا ہے کہ بات ہوگی پاک امریکہ اسٹریٹجک ڈائلاگ پہ، تو ایک تاثر یہ بنتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا مشکل پتہ نہیں کس دنیا کی کس قسم کی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ ایسا نہیں، ذرا کچھ آسان الفاظ میں آج کے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ کے ساتھ اب 63 سال ہو گئے ہمارے وجود میں آئے ہوئے۔ ایک یہ بھی بحث چلی تھی شروع میں کہ ہمیں رشین بلاک کو اس وقت سپورٹ کرنا چاہیے تھا یا امریکن بلاک میں جانے کا فیصلہ صحیح تھا یا نہیں۔ پھر آج بھی یہ بحث چلتی ہے کہ کیا ہمیں پرو چائنا اپنی پالیسی رکھنی چاہیے، فورن پالیسی، یا پرو امریکہ صحیح ہے، امریکہ کو ہم نے کتنا پے کیا ہے، امریکہ نے ہمیں کتنا پے بیک کیا ہے، امریکہ کو ہم نے کب ڈچ کیا ہے، امریکہ نے ہمیں کتنا زیادہ ڈچ کیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں اس وقت تیسرا دور پاکستان امریکہ اسٹریٹجک ڈائلاگ کا جاری ہے، جس کے بارے میں کنفیوز ہوں، اپنے مہمانوں سے پوچھوں گا کہ جس کی قیادت کون کر رہا ہے۔ بیکاز آج یہ خبر چل رہی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں وفد گیا، کل سرکاری ٹی وی پہ ٹکر چلا کہ اشفاق پرویز کیانی صاحب کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی اوباما صاحب سے۔ اس پر کچھ بات کریں گے موجودہ پاک امریکہ اسٹریٹجک ڈائلاگ پر، پاکستان امریکہ دوستی نے کتنا زیادہ بینیفٹ کیا ہے پاکستان کو، کتنا زیادہ بینیفٹ کیا ہے امریکہ کو، اور کتنا زیادہ بینیفٹ کیا ہے پاکستانیز کو، اور کتنا زیادہ بینیفٹ کیا ہے امریکنز کو۔ یہ اس ٹاپک کو ذرا آج ہم اس پہ نظر ڈالیں گے۔ یہاں کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، کے آپ بہت ہی قریب رہے ہیں، 10 سال سے زیادہ کا آپ کا تجربہ رہا ہے مختلف ممالک میں بحیثیت سفیر بھی اور فورن سیکرٹری بھی۔ جناب ظفر ہلالی صاحب یہاں کراچی اسٹوڈیوز میں وہ موجود ہیں، جو کہ بڑی مشکل باتوں کو بڑے انٹرسٹنگ اور اچھے انداز میں بتاتے ہیں۔ ظفر صاحب السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم۔ اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسن نثار صاحب، اگین اے ویری سینئر کالمسٹ اینڈ جرنلسٹ۔ حسن نثار صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کی اجازت سے حسن صاحب میں ذرا شروع کر لوں ظفر ہلالی صاحب سے، پھر آپ کی طرف۔ جی پلیز تھینک یو سر۔ ہلالی صاحب، پاک امریکہ اسٹریٹجک ڈائلاگ کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ مطلب وائی یہ ان ڈائلاگ سے اگر میں آپ سے پوچھوں کیا ایجنڈا ہے، کیا ملنا ہے اس سے پاکستان کو یا پاکستانیوں کو؟ ایجنڈا تو جو بھی وہ کہتے ہیں ہو، ایکچول ایجنڈا یہ ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے نکلنا ہے، اور اس طریقے سے نکلنا ہے کہ دنیا یہ نہ کہیں کہ ان کو شکست ہوئی۔ اچھا، ایسے نہ نکلنا ہو جیسے وہ ساؤتھ ویتنام سے نکلے، اور آرڈرلی پیسفل ایگزٹ، اینڈ ان کی جگہ میں گورنمنٹ جو براڈ بیسڈ ہو، جو افغانستان کو چلا سکے سب مل کے۔ یہ تو ان کا انٹینشن اور ایم ہے، یہ ان کا ڈریم ہے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ ڈریم ان کا ریئلائز نہیں ہوگا۔ اچھا، اور اس لیے کہ میرے خیال میں ایک تو وہ پورا نہیں جانا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سرج کے بعد طالبان کو ویکن کرنے کے بعد وہ 130 ہزار فوج ہیں اس وقت، وہ کوئی 25-30 ہزار کو افغانستان میں رکھیں گے۔ اس وقت $10 بلین کے کنٹونمنٹس اور فورٹیفیکیشنز اور ایئرپورٹس بن رہے ہیں کہ اس ریجن پہ ان کا ایک بیس ہو۔ یہ بڑا اسٹریٹجک ریجن ہے۔ ایران کے ساتھ وہ 5 ایئر فیلڈز بنا رہے ہیں نئے آن دا بارڈرز آف افغانستان اینڈ ایران، اور نارتھ میں بھی سینٹرل ایشیا کے ساتھ، اور ایک کندہار میں۔ تو میرے خیال میں امریکنوں کا ہوپ تو یہ ہے کہ یہ کسی طریقے سے رسپیکٹفلی نکل جائیں، اور ایسی گورنمنٹ آ جائے تھوڑی دیر تک ایٹ لیسٹ کہ ایسا نہ لگے کہ وہ آئے ہیں خراب کر کے نکل جائیں ہیں۔ ہمارا کیا رول چاہتے ہیں وہ اس میں؟ لڑنا۔ ہم لڑیں؟ کس سے لڑیں؟ ہم لڑیں طالبان کے ساتھ، افغان اور پاکستان طالبان کے ساتھ تو ہم خیر لڑ ہی لے رہے ہیں، مگر افغان طالبان کے ساتھ بھی لڑیں۔ مطلب ان کی جنگ ہم لڑیں؟ بالکل، ان کی بالکل ان اے سینس۔ ہاں، یہ میں حسن نثار صاحب سے پوچھوں۔ حسن نثار صاحب، پہلے تو مجھے بتائیے کہ آپ اس ایجنڈے سے ایگری کرتے ہیں کہ وہ چونکہ انہیں اب افغانستان سے عزت سے نکلنا ہے، کوئی نہ کوئی آنریبل ایگزٹ چاہیے، اس میں ہم قربانی کا بکرا بن رہے ہیں، they want us to fight their war؟ دیکھیں یہ کیسی مزہ کا خیز سی بات ہے۔ وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ تگڑے کا 70-20 ہوتا ہے، یعنی اس کا 100 جو ہوتا ہے وہ 7 ضرب 20 کا ہوتا ہے، اور پرائی
لڑائی لڑتے لڑتے اب مدتیں ہو گئی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، مرسنریز کا رول ہے. اور اس موضوع پہ آپ درست آدمی سے پہلے بات کر رہے تھے، میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں. آپ نے ابھی چین وغیرہ کا بھی حوالہ دیا. ملکوں کے درمیان رومانس نہیں ہوتے میرے بھائی، یہ ہم جذباتی سی قوم ہے. تو کبھی پاک چین، کبھی ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ لگتا تھا. یہ مفادات کا کھیل ہے، اور اس میں ڈیل سٹرائک میوچلی بینیفیشل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جب معاملات ہوتے ہیں بہت طاقتور اور کمزور کے درمیان، دو برابر کی قوتوں میں تو پراپر بارگیننگ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، پراپر ڈیل ہو سکتی ہے. ویدر دے آر ٹو انڈیویجولز اور ٹو کنٹریز، جہاں اتنا بڑا گیپ ہو. ہمارا ملک اپنا ہاؤس آرڈر میں نہیں ہے. باقی تو چھوڑیں کہ وہ سپر پاور ہے اور ہم کیا ہے اور ہم کدھر کھڑے ہیں، ہماری اکانومی کیا ہے، ہمارا گروتھ ریٹ کیا ہے، ہماری پاپولیشن کیسے گرو کر رہی ہے. ہماری اصل تکلیف دہ بات ہے، لیکن میں چونکہ ریئلسٹک سا آدمی ہوں، I'm a factoid، میں ہوا میں باتیں نہیں کرتا. تو مطلب اوقات، آپ کی اوقات کے حیثیت کے مطابق آپ کو ڈیل ملے گی. باقی اس کے لیے آپ بڑے بڑی ٹرمنالوجی استعمال کر رہے ہیں. اسٹریٹجک ڈائلاگ میں سے نکلنا کیا ہے؟ کچھ ہوگا تو نکلے گا نا. باقی پرائی لڑائی لڑنے والی یہ خام خواہ کی باتیں، یہ اگین ڈیبیٹیبل ہے کہ یہ لڑائی کتنی ہماری ہے اور کتنی پرائی ہے. صحیح ہے. اور اگر یہ پرائی بن گئی ہے تو اوریجنیٹ کہاں سے کی تھی، ہم کیا کرتے رہے ہیں. عادت ہے ہماری جنرلی اپنی منجی کے نیچے ڈانگ نہیں پھیرتے ہم. تو اس کی قیمت ہے. جو وہ جو کہا کسی نے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، یہ سلسلہ ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوا ہے. اس کی قسطوں میں ہم قیمتیں ادا کر رہے ہیں. باقی یہ سوچنا کہ آپ کو کوئی فیئر ڈیل ملے گی تو وہ نہیں ہوتا. اچھا، ہاں، وہ برابر میں اس میں ذرا ظفر صاحب کا بھی، جو ہیں حسن صاحب میں یا 19-20 کا 18-20 کا 15-20 کا فرق ہو. صحیح ہے. وہی آپ ایک بات ظفر صاحب ایگری کرتے ہو کہ دو اگر برابر کی قوتیں ہوں نا تو پھر تو برابری کی سطح پہ بات ہو. کہاں ہم، کہاں امریکہ، پھر ہم بات کرتے ہیں کہ برابری کی سطح پہ بات چیت ہوگی. ناٹ پریکٹیکل. یو ایگری وتھ اٹ؟ ہاں، ایک لحاظ سے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو لوگ جتنا اتنا فرق ہے تو وہ آن ایکول ٹرمز تو باگین نہیں کر سکتے. مگر میں جنرلی آپ کو بتا دوں، ہمیں 4 چیزیں امریکہ سے چاہیے اس وقت. اچھا، جو ہم نے ریکویسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہم کہتے ہیں ڈرون ٹیکنالوجی دو. ٹھیک ہے. دوسرا ہم کہتے ہیں ہمیں بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی سائن کرو کہ امریکن آ کے ہمارے ملک میں انویسٹ کر سکے. ٹھیک ہے. تیسرا ہمیں مارکیٹ ایکسیس دو. اور چوتھا ہمیں سول نیوکلیئر کوآپریشن پہ ایک اگریمنٹ سائن کریں. ان 4 میں سے کتنی چیزیں دی امریکہ نے ہمیں اب تک؟ 0 اور 0 دیں گے. دیں گے بھی نہیں کچھ؟ نہیں. دیکھیے یہ اب یہ ہوگا، آپ دیکھ لیں کیا اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر ہم بھی نہیں لڑیں گے. وہ ہمیں $2 بلین دیں گے 3-4 سال کے اوپر. اچھا. اناؤنس کریں. کس کے لیے؟ فوج کے لیے. کیوں فوج کو انہوں نے خوش رکھنا ہے. کیوں کہ دیٹ از دا فورس ان پاکستان، اور تو کوئی فورس ہے ہی نہیں. یہ اور ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پارلیمنٹ پریزیڈنٹ فریل علی صاحب، اتنا حیران نہ ہو اگر عوام میں آپ کی کو کہہ قوت دوں. نہیں، کوئی قوت نہیں ہے. اور یہ جو فوج ہے، یہ فوج پریکٹیکلی ڈومینیٹس پاکستان پولیٹیکلی. مانے کہ جو ریئل ڈیسیشنز فوج لیتی ہے ان کو خوش کرنا ہے تو ان کو وہ خوش کریں گے. آپ دیکھیں گے ان کو کنونشنل ہتھیار اینٹی ٹیررزم کے خلاف ضرور ملے گا. اور یہ دوسرے 4 چیز میں جو ملک کا فائدہ ہے، کم سے کم سول نیوکلیئر اور وہ جو دوسرا بائیلیٹرل اور مارکیٹ ایکسیس، اس میں کوئی پروگریس نہیں ہوگا. امریکن کا بیسک فلسفی یہ ہے بھائی اتنا ہی کرو جتنا کافی ہے کہ ان کو موٹیویٹ کرو کہ ہماری بات سنیں. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب، ایک تو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مطلب وہ ہنس رہے تھے جب میں کہہ رہا تھا کہ ڈیموکریٹکلی، وہ کہتے ہیں قوت ایک ہی ہے، جی ایچ کیو سے ڈیل کرتا ہے. سیدھی بات ہے. اب میں ذرا کنفیوز تھا. اف یو کین کلیئر مائی کنفیوژن. کل سرکاری ٹی وی پہ ٹکر چل رہا تھا، اشفاق پرویز کیانی کی قیادت میں ایک وفد نے اوباما صاحب سے ملاقات کی اور وفد میں موجود تھے شاہ محمود قریشی صاحب. پھر قاہرہ صاحب کچھ وضاحتیں کرتے نظر آئے. تو یہ وفد کی قیادت کس نے کی؟ اور یہ اگر اوباما صاحب کو ہی ملنا تھا تو پھر ہماری طرف سے گیلانی صاحب یا زرداری صاحب کیوں نہیں گئے؟ یہ آپ کچھ کلیئر کر سکتے ہیں؟ میری کنفیوژن، بڑا معصومانہ سا سوال ہے. اس سٹیٹمنٹ میں نہیں، معصومانہ نہیں، آپ کا بڑا شرارتی سوال ہے. اچھا. وہ براہ راست جن سے ڈیل کرنا چاہیے ان کے ساتھ ڈیل کریں گے اور انہی کے ساتھ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کبھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور ٹکر میں نے دیکھا کہ
امریکہ نے آپ کے ساتھ ایٹمی حوالے سے جو تفصیلات ہیں چین کے ساتھ آپ کے معاملات کی وہ بھی طلب کر لی ہیں. یہ ہال بروک کا صاحب میں ابھی دیکھ کے جی ہاں میرا خیال 10-15 منٹ پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے, اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو ایگزیکٹلی دا سیم. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹرائی لڑائی, یہ اصل میں دیکھیں بات سنیں, آپ کو اتنا بھی نہیں ملے گا. یہ فگر تو یہ دے چکے ہیں ابھی, جتنا ان کا اس پوری لڑائی میں ایک ہفتے میں جتنا ان کا خرچ اٹھتا ہے نا, آپ کو اتنا بھی نہیں ملے گا. تو یعنی ہمیں وہ اس قابل بھی نہیں سمجھتے, یعنی کام ہم سے اتنے بڑے بڑے لینے انہوں نے, نہیں, اور ایک ہفتے کا خرچہ بھی نہیں, پیسے تو دے کام لینے. بھائی نہیں, ایسے نہیں ہے. اچھا, یہ اس میں تھوڑی آپ اپنی ریٹنگ میں اونچ نیچ کر جاتے ہو, تو اس لیے لگتا ہے بڑے بڑے کام. یہ تصور ہی غلط ہے. مثلا بہت ساری ٹرمنالوجی جو آپ نے اوپر نیچے استعمال کی ہے, ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ, خود مختار پارلیمنٹ, اور یہ کوئی اس طرح کے آپ نے کافی سارے لفظ استعمال کیے ہیں. یہ بیسیکلی یہ کھوکھلے ہیں, یہ میننگ لیس ہے یہ سارا کچھ. یہ ٹرمنالوجی ہے جو ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ اس طرح کی طاقتور پارلیمنٹ نہیں ہے جس طرح کی ہم گفتگو میں جس طرح کی پارلیمنٹ. یعنی حسن نثار صاحب جب مشرف صاحب تھے تب ہم ٹی وی پر یہ چیختے تھے کہ دیکھو چونکہ ڈکٹیٹر ہے اس لیے وہاں پر جاتا ہے, سب ڈیل کر کے آ جاتا ہے, پھر پارلیمنٹ سے کہتا ہے میں طے کر آیا ہوں, ٹھپا لگا دو. یہ بات تو جمہوری پارلیمنٹ ہے. میں نے کبھی نہیں کی. پرویز مشرف صاحب کی جگہ پہ قاضی حسین احمد بھی ہوتے تو یہی کچھ کرتے. یہ باہر بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہے. only the wearer knows where the shoe pinches. وہاں کوئی بھی ایک ترم خان اور فن خان بیٹھا ہوتا تو وہی کرتا جو اس آدمی نے کیا ہے. یہ تو منہ اٹھا کے باتیں کر دیں گی, بہت آسان ہے. اس ملک کا چیف آف دی آرمی اسٹاف پلس دا پریزیڈنٹ وہ اگر کرے, یہ ہمارے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے پاس دیکھیں بات سنیں, یہ پریویلیج نہیں ہوتا حسن نثار صاحب کہ وہ امریکی صدر کو کہے کہ بھائی جو اپنی قوموں کو محکوم اور غلام رکھتے ہیں, ان کو پسماندہ رکھتے ہیں, ان کو کھینچ کے رکھتے ہیں, ان کو باقی قومیں ان کے حکمرانوں کو کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہیں. ہماری رولنگ ایلیٹ کے ساتھ باہر جو سلوک ہوتا ہے یہ بالکل وہی سلوک ہے جو یہ اپنے عوام کے ساتھ روا رکھتے ہیں. آخری سوال آپ سے, پھر میں بریک پہ بھی جانا ہوں, ہلالی صاحب سے مزید بات آگے بڑھا. یعنی امریکہ ڈیفرینشیٹ نہیں کرتا کہ دیکھو یہ تو ڈکٹیٹر ہے اس لیے یہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ہماری ہر بات مان لے گا, لیکن یہ چونکہ جمہوری صدر ہے اور اس کے پیچھے پارلیمنٹ ہے, عوام کی طاقت ہے, اس لیے اس کے پیچھے ہی ول یوز پارلیمنٹ ایز بارگیننگ ٹول. He will say us کہ I have to ask my parliament then I can respond. بہت اچھی طرح معلوم ہوتا ہے اور بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون کیا ہے, کتنی حیثیت ہے اور کس کی کتنی اوقات ہے. whether it is a dictator یا کوئی اپنی حیثیت اپنی صورتحال کو سمجھ کے اگر اس سچویشن کو دیکھیں, معاملات آسان ہوں گے. آپ کا فیلڈ مارشل بھی کتاب لکھتا ہے تو اس کا عنوان رکھتا ہے Friends not masters. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. اس کی بھی اندر طرف ہے, خواہش ہے, لیکن ہماری رولنگ ایلیٹ کو تمام تر تذلیل اور توہین کے باوجود یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس ملک کی اشرافیہ اپنے عوام کو ذلیل اور رسوا رکھتی ہے انہیں سپر پاورز کے ساتھ مہذب دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونا پڑتا ہے. کمال کی بات کر دی آپ نے. حسن نثار صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کے بریک کے بعد میں ہلالی صاحب کے ساتھ اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. حسن نثار صاحب یہ کہہ گئے ہیں جاتے جاتے کہ جس ملک کی اشرافیہ, جس ملک کے حکمران اپنے عوام کو ذلیل و رسوا رکھتے ہیں, انہیں بات سمجھنی چاہیے کہ پھر سپر پاورز انہیں بھی ویسے ہی, ذلیل و رسوا کا لفظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا, لیکن انہیں بھی ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اب امریکہ اگر کوئی فرق نہیں کر رہا ایک وردی والے مشرف میں اور ایک جمہوری زرداری صاحب میں, تو یہ تو بہت ہی پھر عجیب و غریب بات ہے. اس پر ہم مزید بات کریں گے ظفر ہلالی صاحب سے آفٹر دس شارٹ بریک.